نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین۔ سورۃ الحج آیت نمبر 49۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے، یا ایھا الناس اے لوگوں، انما انا لکم نذیر مبین، میں تمہیں کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، اور عزت کی روزی جنت میں ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں میں کوشش کی، معاجزین، ہمیں عاجز کرنے کے لیے، یعنی فضول بحث کر کے انہوں نے کوشش کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو یا اللہ کے نبی کو عاجز کر دیں، وہ اللہ کو اور اللہ کے نبی کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ جہنمی ہیں۔ اب اگلی آیت کریمہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے تو شیطان کو اس پر مسلط کر دیتا ہے، اور پھر شیطان اس پر ایسا حملہ کرتا ہے کہ وہ اگر اچھی بات بھی سن رہا ہے تو اس کی توجہ اچھی بات کی طرف نہیں ہوتی، بلکہ شیطان اس کو جو باتیں کہہ رہا ہوتا ہے اسی کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے، اور بسا اوقات اس قدر اسے دھوکا ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اچھی بات کہنے والے نے مجھے یہ بات کہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ نجم کی تلاوت فرما رہے تھے، تو آپ کی عادت کریمہ کہ آپ جب بھی تلاوت فرماتے یا گفتگو فرماتے تو بڑا ٹھہر ٹھہر کر فرماتے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جملہ ارشاد فرماتے، پھر تھوڑا وقفہ فرماتے تاکہ لوگ اس جملے پہ غور کریں، پھر دوسرا جملہ کہتے تاکہ وہ باتیں دل میں اترتی جائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت فرمائی اور ہر آیت کے اختتام پر آپ خاموش ہو گئے۔ تو بعض کافروں کے کان میں شیطان نے کچھ جملے بتوں کی تعریف میں بول دیے، اور یہ شور مچانے لگے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتوں کی تعریف کی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ تم پر شیطان اس قدر مسلط ہو گیا ہے کہ ہر وقت تم شیطان کے جال میں گرفتار ہو۔ یہ تو خیر شیطان نے ان کے کان میں ایسی بات کہی جس سے وہ اس غلط فہمی کا شکار ہوئے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جو شخص جیسا ذہن رکھتا ہے وہ اپنے ذہن کے مطابق ہی ہر بات کو لیتا ہے۔ جس کے دل میں خوف ہوگا وہ اللہ کی باتیں اور محبت رسول کی باتیں سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، اور جو وسوسوں کا شکار ہے وہ دین کی باتیں سن کر مزید وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی شیطانی حملہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطانی حملوں سے محفوظ فرمائے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، ہم نے آپ سے پہلے جس بھی رسول اور نبی کو بھیجا، الا اذا تمنا، تو جب وہ تلاوت کرتے، القى الشیطان فی امنیتہ، تو شیطان ان کی تلاوت کے درمیان کافروں کے دلوں میں بعض باتیں ڈال دیتا۔ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، اللہ تعالیٰ شیطان کی ڈالی ہوئی باتوں کو مٹا دے گا، اور یہ بات لوگوں پہ ثابت ہوگی کہ یہ بات شیطان نے کہی ہے، نبی نے یہ جملہ نہیں کہا۔ ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو مضبوط فرمائے گا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ علیم حکیم، علم والا حکمت والا ہے۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ تو فرمایا ایسا اس لیے کیا گیا، لیجعل ما یلقی الشیطان فتنہ، تاکہ شیطان کے ڈالے ہوئے کو فتنہ کر دے اور ابتلا اور آزمائش بنا دے۔ للذین فی قلوبہم مرض، ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے، شک کی بیماری ہے، نفاق کی بیماری ہے۔ والقاسیۃ قلوبہم، اور جن کے دل سخت ہیں، حق کو قبول نہیں کرتے، اور یہ مشرکین ہیں۔ اللہ ہمیں دلوں کی بیماری سے اور دلوں کے سخت ہونے سے محفوظ فرمائے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک ظالم لوگ ضرور کھلی مخالفت میں ہیں، بہت دور کی مخالفت میں، ضد میں ہیں۔ آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جب انہیں نصیحت کی جائے تو وہ الٹا مطلب لے لیتے ہیں، تو شیطان کے وہ وار میں پوری طرح گرفتار ہیں۔
وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور تاکہ وہ لوگ جان لیں جنہیں علم دیا گیا، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، بے شک یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے. کیونکہ شیطان حملہ وہی کرتا ہے جہاں حق کی بات ہوتی ہے، کیونکہ شیطان کو کفر سے تو کوئی نفرت نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض مسلمانوں کو یہ فرمایا جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بسا اوقات ایسے وسوسے آ جاتے ہیں کہ اسے زبان پر لانے سے بہتر ہم سمجھتے ہیں کہ مر جائیں. تو آپ نے فرمایا اگر ایسا آتا ہے تو یہ تمہارے ایمان کی دلیل ہے. چور وہیں آتا ہے جہاں مال ہوگا، تو شیطان حملہ وہیں کرے گا جہاں ایمان موجود ہے. تو ان وسوسوں سے کوئی ایمان پر فرق نہیں واقع ہوتا. ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی یاد کرنی چاہیے اور ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے جس کی وجہ سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں. فَيُؤْمِنُوا بِهِ، بس وہ ایمان والے اس پر مزید ایمان لاتے ہیں. فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور ان باتوں کے لیے ان کے دل جھک جاتے ہیں، وہ گریہ وزاری کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کو سن کر. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک ایمان والوں کو اللہ تعالی ضرور صراط مستقیم کی طرف ہدایت دینے والا اور ثابت قدم رکھنے والا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی ثابت قدمی نصیب فرمائے. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، کافر اسی شک میں ہمیشہ رہیں گے. حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً، یہاں تک کہ قیامت اچانک آ جائے. او یأتیہم عذاب یوم عقیم، یا برے دن کا عذاب ان کے پاس آ جائے، اس وقت تک یہ ایمان کے بارے میں شک کریں گے. الملک یومئذ للہ، قیامت کے دن بادشاہت صرف اللہ کے لیے ہوگی. ابھی بھی حقیقی بادشاہ تو اللہ ہی ہے، لیکن اس وقت ظاہری مالک اور ظاہری بادشاہ بھی نہیں ہوں گے. یحکم بینہم، تمام لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے وہ چین اور نعمتوں کے باغات میں ہوں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، فاولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا.